جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے، جو ترقیاتی کام ہے ان پہ بھی بات کرتے ہیں، دہشت گردی پہ بھی بات کرتے ہیں، جو پراکسیز ایکٹیو ہوئے ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن ریسنٹلی ناظرین بلوچستان کی جو یوتھ ہے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اصل میں بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ چاہتی کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر ڈفرینٹ ملکوں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، ڈالرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور وہ شاید چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یہ چیزوں کو اس طرح سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو ہمارے جتنے بھی ٹرائبل ایلڈرز ہیں یا نوٹیبلز ہیں یا گورنمنٹ آف بلوچستان کے جتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، جو ہمارے ادارے اپنی خدمات جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، وہ تو اپنی 110% کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو راہ راست پہ لے کر آیا جائے، ان کو اصلی چہرہ جو ہے وہ دکھایا جائے کہ آیا ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ جو بلوچ ہیں جن کو آگے کیا جا رہا ہے، ان کے بلوچ ہونے کے نام پہ نا ان سے جو ایک سیاست کروائی جا رہی ہے، ایک دہشت گردی جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے، اس کو کیسے روکا جائے، آج جو ہے ہم اس پہ انشاءاللہ بات چیت کرتے چلیں گے۔ لیکن ناظرین، آپ سب کو بتاتی چلوں کہ بلوچستان میں جتنی بھی دہشت گردیاں ہوئی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے حادثے جو ہے وہ رہنما ہوئے ہیں، ان میں بزنس کو کافی زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے۔ بزنس کا جو طبقہ ہے یا جو لوگ بزنس کرتے ہیں، یا اگر ہم بلوچستان کی بات کریں، بلوچستان ایک ٹائم سے بڑا پسماندہ صوبہ جو ہے وہ رہا ہے، اتنی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آ بھی جاتی ہیں تو اس سے لوگ کتنا سفر کریں۔ تو ناظرین، آج جو ہیں بابر خجک صاحب جو ہے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا۔ سر، کیا کہیں گے ہماری یوتھ کے بارے میں، کہ مطلب جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں بات کی کہ ہمارے جو لوگ ہیں بلوچستان کے، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ میں قلم کی جگہ جو ہے وہ بندوق پکڑوائی جا رہی ہے۔ یوتھ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب آنے والے وقتوں میں آپ بلوچستان کی یوتھ کو کہاں دیکھتے ہیں اور ان کے لیے کون کون سے ایسے پروجیکٹ جو ہیں وہ لانے چاہیے؟ میڈم دیکھیں، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ بلوچستان کی یوتھ جو ہے تقریباً 60% جو ہے وہ یوتھ ہے آبادی کے لحاظ سے، اور بلوچستان کی یوتھ بہت انرجیٹک ہے، بہت پازیٹیو ہے، اور بہت کچھ جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے، اور بہت کچھ وہ کر گئی ہے اور کر رہی ہے۔ اب آپ یارجان بلوچ کو دیکھیں جو سائنٹسٹ ہیں، آپ اسی طرح شازب رند کو دیکھیں، مطلب ایک آپ کہیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ آپ اس طرح مطلب ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جو اپنے اپنے جو بھی ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اگر کوئی پولیٹکس میں، بہت سے ایسے پوزیٹیو فیسز ہیں پولیٹکس میں جو وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ خدمت میں اگر آپ کہیں کہ خدمت خلق میں دیکھیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فری بلڈ بینکس انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، مطلب ایسے ہزاروں سینکڑوں لوگ ہیں جن کے میں شاید نام نہ لے سکوں، لیکن اس طرح کے ہیں جو یوتھ جو پازیٹیو ہے اور وہ کر رہی ہے۔ وہ صرف نہ کہ اپنا نام، اپنے خاندان کا نام، بلکہ بلوچستان یا بلوچستان پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کر رہی ہے۔ اور ان کے ساتھ جب بلوچ لفظ لگ رہا ہے تو میرے خیال میں یہ جو ہے پھر ہر ایک کا سینہ جو ہے وہ فخر سے چوڑا ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ جو پراکسیز ہیں وہ اگر کسی نوجوان کو قوم پرستی کے نام پر دہشت گردی کے زد میں لا کر انہیں استعمال کر رہی ہیں، تو وہاں پر جو ہیں مطلب ان کی بھی جان ضائع ہو رہی ہے، ان کی فیملیز بھی مسائل میں مطلب درپیش ہو رہی ہیں، ان کے فیملیز کو بھی مسائل ہو رہے ہیں، ان کے ارد گرد جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو بھی مسائل درپیش ہو رہے ہیں۔ وہ بھی مطلب آپ کہیں نا کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ پھر جو ہے ڈسٹرب ہیں، وہ اس چیز سے متفق ہیں بھی ڈسٹرب ہیں، متفق نہیں ہیں بھی ڈسٹرب ہیں۔ تو میرے خیال میں بلوچستان کی یوتھ بہت پازیٹیو ہے۔ اگر چند ایک گمراہ ہوئے ہیں تو وہ بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں اللہ سے اپنے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور رائے راست پر لائے، تاکہ یہ جو ایک لہر اٹھی ہوئی ہے بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کی بربادی کی طرف جو گامزن کیا جا رہا ہے، گھر گھر میں جو خانہ جنگی ہے، یہ اللہ پاک اس پر جو ہے کوئی ٹھنڈا پانی ڈال دے۔
آمین. بابر صاحب کیا کہیں گے، مطلب یہ ایک ایسا سوال ہے ہماری یوتھ کے حوالے سے کہ بلوچستان کی جتنی بھی یوتھ ہے وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنی بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، یا مطلب جتنے بھی یہ ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، BLA ہو گئی، BLF ہو گئی، BYC ہو گئی، BRA ہے، XYZ، اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس میں سارے براوی ہیں. اللہ نظر کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ براوی ہیں، بشیر زیب کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ براوی ہیں، مارنگ کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ براوی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ براوی لوگ ہی ہیں جو دہشت گردی جو ہے وہ کر رہے ہیں، بلوچوں کا صرف نام برا کیا جا رہا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں ابھی یہ ہسٹوریکل باتیں ہیں جس پر میرے خیال میں ایک بہت فروٹفل ڈبیٹ ہو سکتی ہے براوی اور بلوچ کی ہسٹری پر نا. مطلب یہ میرے خیال میں اس پر فی الحال میں نہیں جاؤں گا کہ براوی یا بلوچ اس چیز کو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو بھی ہے چاہے وہ براوی ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، مہاجر ہے، پشتون ہے، جو بھی ہے، اس کی کوئی قوم کوئی مذہب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر براوی کی بات کرتی ہیں، اگر مطلب ایک طرف آپ ان کو رکھتی ہیں تو دوسری طرف براوی میر عطاء الرحمن بھی مینگل ہیں، براوی اسپیکنگ ہے، تو ان کی شہادت. بالکل اسی طرح آپ نوابزادہ میر سراج رحسانی کو رکھیں، وہ بھی براوی ہیں، ان کی شہادت. اسی طرح مطلب یہ ایک کہیں کہ یہ ایک الگ بحث ہوگی میرے خیال میں. لیکن دہشت گرد جو بھی ہے وہ مذہب کے نام پر، فرقے کے نام پر، چاہے وہ قومیت کے نام پر، وہ فقط جو لفظ اپنے ساتھ استعمال کرتا ہے اسی کو ہی بدنام کر رہا ہے. اب TTP اسلام کے نام پر کرے گی، ٹھیک ہے، اور داعش ہے. اسی طرح مطلب یہ دیکھیں یہ جو بلوچ کے نام پر کر رہے ہیں تو یہ بلوچ کو بدنام کر رہے ہیں. ان کو دہشت گرد جو ہے وہ مطلب آپ کہیں کہ مطلب دہشت گرد کا لیبل جو ہے ایک پوری قوم پر لگوایا جا رہا ہے. تو خدا را مطلب اس کو ہم نے سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور پوری قوم ابھی سمجھ چکی ہے. ٹھیک. بابر صاحب جیسے ہم CPEC کی بات کرتے ہیں یا بلوچستان میں مطلب جتنے بھی ابھی پروجیکٹس ہیں، اگر ہم ریکوڈنگ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم CPEC کو اٹھا کے دیکھ لیں، CPEC دیکھیں چائنا کا اور پاکستان کا جو ایک معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب جتنی کنٹریبیوشن چین نے پاکستان کے ساتھ کی ہے، ابھی CPEC کو اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں، CPEC کے مطلب بارے میں اگر سیمینارز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں بلوچستان میں بھی، مطلب کوئٹہ میں اگر ہم کوئٹہ کی بات کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سیمینار جو تھا وہ اس حوالے سے CPEC کے حوالے سے جو تھا وہ منعقد ہوا تھا. بہت ڈفرینٹ سٹیز سے جو ہیں یا کنٹری سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو تھے وہ آئے تھے، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ مطلب دہشت گردی کے خلاف ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ CPEC کا اگر پروجیکٹ ہے وہ پرامن ہو، بلوچستان جو ہے وہ ترقی کرے اور آگے جائے، ٹھیک ہے. لیکن جو یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اس کا حل کیا ہوگا؟ جی دیکھیں آج بھی ایک بہت ہی شاندار سیمینار ہوا سینٹر فار ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹیبلٹی کے تحت. تو اس میں جو نارتھ سائڈ ہے، بلوچستان کی جو نارتھ سائڈ ہے، اس میں سے تقریباً مطلب آپ کہیں کہ نصیر آباد سے لے کر آپ کے جو بھی ڈسٹرکٹ آتے ہیں، مطلب جعفر آباد جو بارڈر لائن ہے، مطلب بلوچستان کی جو بارڈر ہے سندھ کے ساتھ، ادھر سے لے کر آپ افغانستان کے بارڈر تک اس میں بندے شریک تھے. یوب سے لے کر کوئٹہ تک جو ہے بندے شریک تھے. اب دیکھیں یہ سارے بندے آئے تھے، یہ CPEC کو مطلب سمجھنے کے لیے آئے تھے. CPEC میں انٹرسٹڈ تھے، یہ CPEC کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے. مطلب سینکڑوں لوگ یہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے، اپنی مصروفیات چھوڑ کر اپنا ایک قیمتی وقت جو ہے انہوں نے دیا CPEC کے ایک سیمینار کو. مطلب 200 کلومیٹر، 150 کلومیٹر، 300 کلومیٹر، 400 کلومیٹر وہ سفر کر کے آئے. وہ ان کی جو رائے میں نے دیکھی، ان کی جو میں نے ذہنیت دیکھی، ان کی جو میں نے سوچ دیکھی، وہ اس ٹیررزم سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے بیزار تھے. وہ اس سے آزادی چاہتے تھے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو پیسہ ٹیررزم کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے ہماری اسٹیٹ کا، وہ ہم پر لگے، ہماری فلاح و بہبود پر لگے، ہماری تعلیم پر لگے، ہمارے مطلب صحت پر لگے. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ یوتھ مطلب یہ چاہتی تھی کہ فی الفور جو ہے ان کو ختم کیا جائے. اب دیکھیں کہ آپ دیکھیں یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، انہوں نے ہتھیار کے زور پر
وقتی طور پر ایک خوف کا ماحول تھوڑا بہت انہوں نے مطلب کیا ہوگا، لیکن لوگ تو پھر بھی آ رہے ہیں، لوگ تو پھر بھی جڑ رہے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے نا وہ بے انتہا ہے. بھلے لوگ، بہت لوگ جو ہیں وہ ان کو مطلب اس طرح آن کیمرہ یا آپ کہیں کہ آن اینی پلیٹ فارم زیادہ تر نہیں بول رہے، لیکن وہ ان سے بہت زیادہ جو ہے نفرت کر رہے ہیں اور نفرت کی ایک انتہا کر رہے ہیں. آج بھی مطلب اسی چیز پر وہ ہوا کہ ہر پہلی کی 1 تاریخ، ابھی مستونگ والا واقعہ دیکھ لیں، سوراب والا واقعہ دیکھ لیں، اسی طرح جتنے 2 3 4 5 10 یہ جتنے بھی واقعات ہوئے پیچھے، یہ تو 1 تاریخ کو آ رہے تھے. لیکن اس بار ان کی جو ہے بے عقلی تھی، یہ جون ختم ہو رہا تھا تو 1 کو جو ہے وہ بینکس بند ہوتے ہیں، اس بار جو ہے وہ کیش نہیں تھا، تو میرے خیال میں ان کی جو ہے وہ جو مشن تھا، جو وہ تھا، وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ان کو جو ہے دیکھیں شکست ہم اور آپ ہی دے سکتے ہیں، عام عوام ہی دے سکتی ہے. اب عام عوام کو جو ہے کھل کر اظہار کرنا ہوگا، ان کے خلاف کھل کے بات کرنی ہوگی، اور اگر کھل کے بات نہیں کریں گے، کھل کے اظہار نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ پھر اس چیز کو جو ہے فیس کریں گے. وہ 7 بندے ایک ساتھ لیٹے ہوئے تھے، تو ایک کو سانپ نے کہا تو سانپ نے جب اسے ڈسا تو وہ خاموش ہوا. اسی سانپ نے دوسرے کو ڈسا، تیسرے کو ڈسا، چوتھے کو ڈسا، ڈستے ڈستے 7ویں تک جب پہنچا تو 7ویں نے بولا کہ مجھے سانپ نے ڈسا ہے. تو پہلے نے کہا کہ کاش کہ میں بولتا تو باقی 6 بھی بچ جاتے. اب وہ پہلا اگر بولے گا، اگر اس کو سانپ نے ڈسا بھی اگر وہ بولے گا تو باقی 6 بچ جائیں گے. کم سے کم ہم جس چیز کو فیس کر رہے ہیں، ہم جس چیز میں، جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، آج ہمیں بولنا چاہیے. کل کے دن اس طرح نہ ہو کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے، جو ابھی کے جو نئی نسل ہے، وہ اس چیز کو جو ہے فیس نہ کرے، ان کے لیے ایک امن کا ماحول. بابر صاحب، جیسے ہم دہشت گردوں کی بات کرتے ہیں، اور ابھی ہم نے جیسے بڑی کھل کے بات کی کہ یہ جتنے بھی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں، ان سے بلوچستان کے لوگ یا پورے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان سے تنگ ہیں. ٹھیک ہے، تنظیمیں تو یہاں پہ طرح طرح کی جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئی ہیں پورے پاکستان میں، اور ہر صوبے میں الگ الگ تنظیم جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے ہوئی اور اپنی کارروائیاں جو ہے وہ کر رہی ہے، اور پاکستان کو مطلب ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کافی آگے جائے، اور ہم ان کو بڑے بڑے پروجیکٹس میں مطلب مواقع جو ہیں وہ دیں، لیکن مواقع کیسے جو ہے وہ دیے جائیں گے؟ کیونکہ اگر ہم مستونگ والا واقعہ دیکھتے ہیں کہ بازار وغیرہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو بزنس کا جو طبقہ ہے اس کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، بزنس بھی ایک ٹائم پہ آ کے نا بیٹھ جاتی ہے نیچے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ابھی جو یہ حادثات ہو رہے ہیں، بزنس پہ کتنا جو ہے فرق پڑا ہے؟ میڈم، بزنس تو آپ کہیں کہ بلوچستان کا کوئی 50 سے 60-70% جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. یہ ایک المیہ ہے دہشت گردی کی وجہ سے. اب اگر بارڈر کی بندش پر بات کی جاتی کہ جی بارڈر کھولا جائے، بارڈر کی بندش ہے، فلاں فلاں فلاں، ہر ایک سیاست کر رہا ہے، سیدھی بات ہے، کوئی کھل کے بات نہیں کر رہا، ہر ایک مطلب اپنی بات کے پیچھے ایک مقصد رکھ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ دہشت گرد جو ہے اسی روزگار کو اپنی موومنٹ کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اسی روزگار کو اپنے فائنینشلی موومنٹ، آپ کہیں کہ فائنینشلی موومنٹ مطلب اس کا ذریعہ بنا رہے ہیں، مطلب مختلف طریقہ کار کے ساتھ. ابھی جو مطلب بارڈر بزنس تھا اس سے بھی انہوں نے مشکوک بنا دیا. جو ایک مطلب ہر بندہ کام کر رہا تھا، لاکھوں لوگ اس روزگار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن اس جو دہشت گرد تنظیم ہے انہوں نے جو ہے اسے بھی ایک طریقے کے ساتھ جو ہے مشکوک بنا کر. لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ریاست نے بارڈر بند کیا، ہم یہ بات نہیں کرتے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کاروبار کو مشکوک کیا، ان کی وجہ سے ریاست کو مجبوراً بند کرنا پڑا. ریاست کی سالمیت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو ریاست نے اپنی سالمیت کی بقا میں مطلب انہوں نے ایک ایکشن اٹھایا، اور آج بلوچستان کے لوگ اور بالخصوص بلوچ بیلٹ جو ہے اس میں سفر کر رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں لوگ اس بارڈر کے ساتھ جو ہے روزگار میں جڑے ہوئے تھے، لیکن وہ لوگ اگر آج اس دہشت گردی کے خلاف بات کریں، دہشت گردی کے خلاف اٹھیں اور ان کو کرٹیسائز کریں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا بندش ہوا ہے بارڈر، یقین جانے نا
میرے خیال میں بلوچستان سے زیادہ خوشحال کچھ نہیں ہوگا، اور یہی دہشت گرد تنظیمیں اس طرح پست ہوں گی کہ یہ آپ کو بالکل ایک بندہ بھی ان کا نظر نہیں ہے۔ بابر صاحب یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں اور ہم جو ہے بلوچوں کی حقوق کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، ہم بلوچستان کی آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ آپ کی بات کو میں یہاں پہ جو ہے وہ کوٹ کروں گی کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو بارڈر بند ہوا ہے یا مطلب بزنس مشکوک ہو گیا ہے کسی وجہ سے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب جیسے بارڈر بند تو ہو گیا، ٹھیک ہے، بلوچ جتنی بھی عوام ہے وہ سفر کر رہی ہے، تو یہ دہشت گرد مطلب ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، مطلب آزادی کا نام کا جو نعرہ لگا رہے ہیں، مطلب یہ کر کیا رہے ہیں؟ اپنے لوگوں کو خود بیٹھ کر نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس پہ خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ کبھی چوری کر رہے ہیں، کبھی بینک میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں، پہلے بارڈر کے تھرو جو ہیں وہ اپنے مطلب آپ کہیں کہ بارڈر کے کسی ایریے میں اگر ان کی تھوڑی بہت جو ہے رسائی تھی تو وہ وہاں پر انہوں نے جو ہے ایک بھتہ سسٹم، ایک کیا مافیا بنایا ہوا تھا، یا آپ کہیں کہ جہاں پر بھی کہیں ان کی جو سمگلنگ آپ ڈرگز کی جو سمگلنگ ہوتی تھی وہ کہیں پر روکی جاتی تھی یا اس راستے میں کوئی رکاوٹ ہوتی تھی تو اسی پر حملہ آور ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنا چلا رہے ہیں۔ باقی عام عوام کو یہ بیانیہ بنا کر، مطلب ایک جھوٹا بیانیہ ہے نا، ہندوستان کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، آپ اس چیز کو دیکھیں، ہندوستان ایک بڑے بے پایان، آپ EU لیب میں مطلب آج بھی جو CDS کا جو سیمینار تھا اس میں EU لیب کی تمام وہ سلائیڈز بما ثبوت وہ چیزیں پیش کی گئی، ٹھیک ہے نا، اس میں ڈس انفو لیب جو EU ڈس انفو لیب ہے اس میں تمام چیزیں پیش کی گئی، اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس تھے جو یقین جانے کہ ہمیں بھی نہیں پتہ۔ ہم دیکھیں ہم دہشت گردی کے خلاف کھل کے بات کرتے ہیں لیکن ہمیں بھی وہ چیزیں پتہ نہیں تھی۔ جب ہم نے وہ سلائیڈز دیکھی، جو چیزیں دیکھی اس سیمینار میں، ہم پھر وہ چیزوں کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم کنیکٹ کرتے گئے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فقط جو ہے وہ جو چند ایک جو ان کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، اب یہ جو عام بلوچ ہے اس کو جو ہے مایوسی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اب سی پیک کو متنازع بنایا، ریکارڈنگ کو متنازع بنایا، سینڈک کو متنازع بنایا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے جو ہے کتنے لوگ جو ہیں چل رہے ہیں۔ اب جہاں پر روڈ بنتے ہیں ان روڈ پر ہم مطلب جہاں روڈ بن رہے ہیں اس جہاں پر مشینری ہے اس پر حملے، جو بلڈنگز بن رہی ہیں ان پر حملے، مطلب جو مین کی پوائنٹس ہیں ان پر حملے۔ اب یہ اس طرح کر کے ایک تو خوف پھیلا رہے ہیں، دوسری جو ہے مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ جی سی پیک ہے، اتنے کا پروجیکٹ ہے، آپ کو کیا ملا؟ بھائی سی پیک فنکشنل ہوگا، ریکارڈنگ فنکشنل ہوگا تو آپ کو مطلب فائدہ ملے گا، آپ کو وہ ان چیزوں کا دیکھیں۔ ایک اگر نارملی طریقے کے ساتھ یہ پروجیکٹ چلتا، اب جس طرح فیکٹریز ہیں ہماری پنجاب میں، ٹھیک ہے، فیکٹریز ہیں وہاں پر کوئی اس طرح کی مطلب آپ کہیں کہ سیکیورٹی جو ہے وہ ایشوز نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے ایزیلی چل رہی ہیں۔ یہاں پر جو فیکٹریز ہیں، جو کانٹریکٹرز ہیں، جو دوسری چیزیں تیسری چیزیں ان سے بتا لے رہے ہیں یا ان کی چیزوں کو جو ہے جلا رہے ہیں، ان کی مشینری چلا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی وہ اپنا جگاڑ کر رہے ہیں، اس کو بولتے جگاڑ۔ بارڈر کا، ڈرگز کا وہ ایک راستہ ان کا بند ہو گیا ہے، بالکل سیل ہو گیا ہے، اب جو ہے بینک لوٹ رہے ہیں۔ اب کتنی وارداتیں ہوئی ہیں بینک کی اور وہ مان رہے ہیں، بالکل وہ مان رہے ہیں، ان کی ویڈیوز ہے، ثبوت ہے۔ بھائی وہ اپنا جگاڑ کر رہے ہیں، وہ بولیں گے کہ جی یہ ہمارے ہیڈ کا ہے، وہ ہیڈ جو ہے اپنی مرضی سے ان کو اچھا اسلحہ یا بارود جو ہے وہ ان کو جدا ادھر سے مطلب ان کو جو ہے پے ہو رہا ہے کہ آپ خریدتے جائیں۔ اس ٹائم آپ اسلحے کی قیمت یا جو آپ مارکیٹ میں دیکھیں گی وہ جو ہے مطلب جو ₹1,00,000 کی چیز تھی وہ ₹4,00,000 کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو پیچھے سے فنڈنگ آ رہی ہے، فنڈنگ جدا آ رہی ہے، ادھر سے جگاڑ جدا لگا رہے ہیں، وہ جگاڑ بما خوف جدا پیدا کر رہے ہیں۔ اب بالکل باہر کا کوئی بزنس مین نہ آئے، لوگوں میں مزید مایوسیاں پیدا ہو، لوگ مزید جو ہے ریاست سے، جب مایوسی پیدا ہوگی تو بندہ ریاست سے مطلب گلا کرے گا، شکوہ کرے گا۔ اب ایک دہشت گرد سے کیا آپ شکوہ کریں گے؟ دہشت گرد سے تو کوئی شکوہ نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا، ان کو سوچنا ہوگا، عام بندے کو سوچنا ہوگا۔ اگر اس باتوں میں میرے کوئی مطلب آپ کہیں کہ میں ادھر ادھر کی کوئی نقشہ پاس کر رہا ہوں تو میرے خیال میں اس میں کوئی نقشہ نہیں ہے، اس میں سیدھی بات اور اسی طرح ہو رہا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہ آئے، کوئی بھی آئے، بحث کرے میرے ساتھ۔
بابر صاحب لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی، جیسے ابھی ہم نے ہندوستان کی بات کی کہ مطلب وہ غلط بیانیہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، آیا وہ جتنے بھی سوشل اگر ہم اکاؤنٹس وغیرہ دیکھ کے وہاں پہ دے رہے ہیں، اپنے نیوز چینلس پہ دے رہے ہیں، یا فتن ہندوستان کے لوگوں کو گائیڈ کر کے جو ہے وہ دے رہے ہیں سائبر اٹیک کے ذریعے یا جو میڈیا کے ذریعے، جو سائبر میڈیا وار جو ایک لوگوں نے چلائی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب اس کی روک تھام جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے کہ مطلب ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس طرف جو ہے وہ نہ جائیں اور مطلب سیدھا اپنا جو ہے قبلہ ذرا درست کر دیں؟ دیکھیں ابھی ہم بھی اس کی روک تھام کر رہے ہیں براک کے پلیٹ فارم سے، اور براک نے ان کی بہت اچھی خاصی جو ہے ان کے بیانیے کو جو ہے وہ دفن کر ڈالا ہے. بالکل. جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے، ہم نے اسے ایک مہینے میں جو ہے ہم نے اس کا جو ہے آپ وہ کہہ سکتے ہیں مطلب ایک ہماری اپنی زبان میں کہ بینڈ بجا ڈالا ہے. بالکل. اور اس کا ایسا بینڈ بجا ہے کہ یقین جانے ان کی چیخیں آسمانوں تک ہیں. وہ ابھی اپنے جو انڈیا کا جو ایک مطلب ایک مایوسی کی طرف جو گامزن کرنے والا بیانیہ تھا نا، اس کو ہم نے دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا. اس کے ہینڈلرز کا بیانیہ دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا. دہشت گردوں کا جو کردار ہے، جو ان کے مقاصد ہیں، جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا. اب وہ جو ان کے جو ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہیں ان کو لال کمار اور سنجے وجے پتہ نہیں کیا شنکر، یہ سب جو ہے ابھی ان کو پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی یہ جو بیانیہ ہمارا توڑ رہے ہیں، ان کو آپ اپنی ہٹ لسٹ پر کریں، ان کو اپنی ہٹ لسٹ پر کریں. بھائی ہم تو دیکھیں، ہم نہ ہتھیار بند ہیں، نہ ہم آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، نہ ہم کچھ کر رہے ہیں، اور آپ ہمارے خلاف دنیا جہان کا پروپیگنڈا کیا. لوگ آپ پر ہنس رہے ہیں کہ یار یہ کتنے جھوٹے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کبھی کس کو کیا بنا رہے ہیں، کسی کو کیا بنا رہے ہیں. تو اب وہ جو ہیں وہ ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے ان کو ہٹ کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے ان کو نقصان پہنچانا ہے، ان کی جان. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ شہادت جو ہے ہماری خواہش ہے، شہادت ہماری خواہش ہے. ہم شہید ہونے کے لیے جو ہے زندہ ہیں. ہم مریں گے مطلب ہم کتنے 100 سال جئیں گے نا، 100 سال کے بعد بھی موت آئے گی، 150 سال کے بعد بھی موت آئے گی. لیکن اگر مجھے 30 سال کی عمر میں شہادت نصیب ہوتی ہے تو میرے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا. میں اگر سبز ہلالی پرچم میں لپیٹا جاؤں گا، میں اپنے ملک کے لیے میں اگر اس رائے حق میں شہید ہو جاؤں گا، میں اگر آپ کہیں کہ عام بندے کو میں کچھ نہ کچھ جو میری عقل کے مطابق میں کچھ نہ کچھ سمجھانے کے اس جرم میں مارا جاؤں گا، تو اس سے بڑی میری کیا خوش قسمتی ہوگی. دیکھیں زندگی اور موت اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتی تو آج میرے خیال میں کسی کا دشمن زندہ نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے طاقتور ہیں، اتنا کمزور ان کا دشمن ہوتا ہے، لیکن ان کی موت پوری نہیں ہوتی، وہ نہیں مرتا. اب آپ کیا تھریٹس ہمارے خلاف جاری کریں گے؟ آپ کیا ہمیں تھریٹس دیں گے؟ کیا آپ ہماری کریکٹر ایسوسیشن کریں گے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مطلب عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. آپ جیسے لوگ کیا مطلب ایک جھوٹا بیانیہ بنائیں گے ہمارے نام پر تو کیا ہوگا؟ یا آپ ہمیں جو ہے گولی ماریں گے اور آپ کی گولی سے اگر ہماری موت لکھی ہوئی ہے تو وہ ہمیں ملے گی، اگر نہیں لکھی ہوئی تو تمہارے اچھے بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ میرے خیال میں ہماری جیت ہے، ہم سب کی جیت ہے، پورے پاکستان کی جیت ہے، بالخصوص بلوچستان کے ان تمام محب وطن لوگوں کی جیت ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو بلوچستان کو آپ کہیں کہ اس کا برائٹ فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو مطلب آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، بلوچستان کے نوجوان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم قربانی دے رہے ہیں، انشاءاللہ العظیم یہ ہماری قربانی رائے گا نہیں جائے گی. تھینک یو سو مچ بابر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے. میں تو لاسٹ میں جو ہے وہ صرف یہ کہوں گی کہ مطلب وہ مائیں بڑی عظیم ہوتی ہیں جو آپ جیسے بچے جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں، اور اتنا جذبہ اپنے ملک کے لیے اور اپنی ریاست کے لیے کہ مطلب شاید بہت ہی کم لوگوں میں جو ہے وہ یہ ہے. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، بابر خجک صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے تھے، اور انہوں نے جو باتیں کی، جو آپ سب کے سامنے باتیں رکھی ہیں، وہ بڑی کلیئر رکھی ہیں کہ بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ اصل میں چاہتی کیا ہے. بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ پرامن بلوچستان جو ہے وہ چاہتی ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کی بات کرتے ہیں، را کی بات کرتے ہیں، موساد کی بات کرتے ہیں، BLA کی بات کرتے ہیں، BYC کی بات کرتے ہیں، BRA کی بات کرتے ہیں، یا پھر BLF کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ بڑا کلیئر پیغام ہے کہ دیکھیں
آپ لوگ اگر انڈیا کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یا آپ لوگ ان کا نیریٹو لے کے آگے چل رہے ہیں تو آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان کا ہر جوان، بلوچستان کی ہر بیٹی جو ہے وہ شہادت کے لیے تیار ہے، بلکہ وہ شہادت کو جو ہے وہ اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم یا تو تھریٹس دے دیں گے یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کر دیں گے تو یہ لوگ ڈر جائیں گے، کبھی یہ سوچ جو ہے وہ اپنے دماغ میں نہ رکھیے۔ بلوچستان کے لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، محب وطن جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہی وہ کبھی ڈریں گے۔ میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو بلوچستان کے لیے کام کر رہے، جو پاکستان کے لیے کام کر رہے، جو پاکستان کی سالمیت کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو جھوٹا بیانیہ جو انڈیا کا ایک بنا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ان کے اعلیٰ کار ہیں بیٹھ کے وہ پھیلا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو تو ہم دیکھ لیں گے، وہ کاؤنٹر کر لیں گے۔ لیکن ہمارے جو مطلب چیزیں ہیں یا پھر جو ہمارا ایک عزم ہے وہ الحمدللہ بہت بڑا بھی ہے، اور ہم جو ہیں سب پرعزم ہیں۔ ہم بلوچستان کے ساتھ کھڑے تھے، پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی جی۔ اللہ حافظ۔